پر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد. في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء بارئ المسموكات وداع المدعوات وجبار الأرضين وسمان المجيد وهو الذي لم يكن معه ضد ولا ند ومن أحد فرد لم وسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صلوات الله محمد علی ابراہیم علی شمشاد بانو عباس علی حضرات گرامی قدر احباب مجلس بزرگان محترم اور دوستان عزیز، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نجم کی پہلی آیت، اس کے بعد دوسری آیت اللہ جو خالق کائنات جو اللہ اکبر یعنی سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں، نبی کے اوپر اپنے حبیب کے اوپر لگنے والے ایک الزام کو رد کر رہا ہے۔ نبی کے اوپر اکثر الزام لگاتے تھے کہ رسول جو ہے یہ محمد جو ہے یہ تو اپنے بھائی کی محبت میں یعنی علی کی محبت میں یہ زیادہ بہہ گیا، دیوانے ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ کبھی یا علی حبوں کا تقوی والی مان، کبھی حب والی یہ نبادہ، کبھی ذکر والی یہ نبادہ، کبھی زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اللہ ہم اس کو دیں گے مرد ہوگا۔ خندق میں وہاں موقع ملا رسول کو، اے علی تمہاری ضربت تو اتنی قیمتی ہے کہ تم نے امرت بیان فرماتے تھے، تو جو یہ پاس میں اپنے بیٹھنے والے تھے کہنے لگے یہ تو بہت ہے، یہ اپنے بھائی کی محبت میں حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ اب اپنے بھائی کی محبت میں دین شریعت بھول گئے، اور آتا ہے کہ یہ بیان کر دو، میں بیان کر دیتا ہوں۔ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں بھائی کی محبت میں بیٹھ، اللہ نے یہ آیت اتاری، توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے آیت اتاری قسم کھائی۔ اللہ کہتا ہے والنجم اذا ہوا،
ما غلا صاحبکم وما غوا، ستارے کی قسم، اللہ قسم کھا رہا ہے کس کی؟ ستارے کی. یہ علی کے محبت میں اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ تو وہی کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں. تو غور کرنے والی بات یہ ہے، جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب قرآن کی اور آیت پڑھ جاتی. توجہ سنیے، انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے، سنیے بہت توجہ سنیے. کاہے کی قسم کھائی اللہ نے؟ ستارے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم کھائی کب جاتی ہے، اور جو چاہتا ہوں جانے کا، قسم تب کھائی جاتی ہے جب بات کرنے والے کو اپنی دل کی طرف سے ایسا اندیشہ ہے کہ یہ میرے اوپر شک بھی کر سکتا ہے، میری بات جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، تو آدمی قسم کھاتا ہے. اور جو چاہتا ہوں سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. اب کیا اللہ کے یہاں یہ کوئی شک و شبہ کر سکتا تھا کہ اللہ معاذ اللہ سچ نہ بولے گا؟ اللہ تو سچ ہی ہے، اللہ تو خالق کی صداقت ہے. تو اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کیا اللہ کو یہ خوف تھا معاذ اللہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے، میں قسم کھا لوں تو میری بات سچی ہو جائے گی؟ نہیں دلانے کا. بعض مرتبہ آپ نے یہ بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ اکثر تو قسم اسی لیے کھائی جاتی ہے کہ سامنے والے کو یقین دلانا ہوتا ہے، سامنے والے کو یہ باور کرانا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہم سچے ہیں. لیکن بعض مرتبہ سامنے والا جو ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر یقین رکھتا ہے. مثلا ہم اپنے استاد کے سامنے قسم کھاتے ہیں، ہم اپنے باپ کے سامنے قسم کھا لیتے ہیں، ہم اپنی ماں کے سامنے قسم کھاتے ہیں، ہم اپنے بھائی کے سامنے قسم کھاتے ہیں. تو کیا بھائی ہمارے اوپر یقین نہیں کرتا؟ کیا ماں ہمارے اوپر یقین نہیں کرتی؟ کیا باپ ہمارے اوپر یقین نہیں کرتا؟ کیا ہمارا استاد ہمارے اوپر یقین نہیں کرتا؟ نہیں، یہ یقین کرتے ہیں. تو پھر ان کے سامنے قسم کیوں کھاتے ہیں؟ کا قسم بعض مرتبہ اس لیے بھی کھائی جاتی ہے کہ بات کرنے والے کہ یہاں یہ کوئی شائبہ نہیں، یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اللہ جھوٹ بولے گا معاذ اللہ، تو اللہ تو سچی سچ ہے. تو اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ قسم اس لیے کھا رہا ہے تاکہ اللہ دنیا کو بتائے کہ جس بات کی قسم میں کھا رہا ہوں تو وہ بات کتنی عظیم ہوگی. اور کیا ہے وہ بات؟ کہا کہ صاحب میرا نبی جو ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، میرا نبی کبھی بہک نہیں سکتا، میرے نبی کا دماغ کبھی متاثر نہیں ہو سکتا، اس کے ذہن پر کبھی نہ ہذیان کا غلبہ ہو سکتا ہے نہ بخار کا غلبہ. اچھا قسم کاہے کی کھائی؟ والنجم اذا ہوا. گفتگو یہاں کرنا ہے مجھے. والنجم اذا ہوا سوا، تو اس ستارے کی قسم اللہ کھا رہا ہے. عزیزان گرامی، اب مجھے ایک بات بتائیے، کسی چیز کا جھکنا نیچے آنا اس کا کمال ہے یا اس کی منقصت ہے؟ اس کا نقص ہے یا کمال؟ چیز کا اوپر جانا کمال ہوتا ہے. قسموں کا ایک اللہ نے عجیب شان سے قسمیں کھائی ہیں، ایک عجب نظام رکھا قسم کھانے کا اللہ نے. اللہ چونکہ عظیم ہے، اللہ چونکہ کمال ہی کمال ہے، تو اللہ جب قسم کھاتا ہے کسی کمتر چیز کی قسم نہیں کھاتا. ہم بھی جب قسم کھاتے ہیں تو ایسی چیز کی قسم کھاتے ہیں جو سامنے والے کی نظر میں بڑی ہو. اللہ کی قسم نہیں کھاتا. اور جس چیز کی بھی قسم کھاتا ہے اس حالت میں کھاتا ہے کہ جب وہ چیز پورے کمال پر ہو تو اللہ اس چیز کی قسم نہیں. اللہ کہتا ہے والشمس وضحاها، سورج کی قسم جب وہ نصف النہار پر مکمل چمک رہا ہو، اور سورج کی قسم نہ اگتے سورج کی قسم نہ ڈوبتے سورج کی قسم، جب سورج مکمل کمال کو پہنچ جائے تو اللہ قسم کھاتا ہے. اور جو چاہتا ہوں عزیزان گرامی، والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم پر نہیں پہنچی یا کمال سے ڈھل گئی تو اللہ اس کی قسم نہیں کھاتا. اور سنیے اور قسم، والعادیات ذبحا، قسم ہے تو جب گھوڑا اپنے کمال پر ہو
جو گھوڑے کی خوبی ہے اس کمال پہ ہو تو اللہ گھوڑے کی قسم کھاتا ہے. اور کیسی رفتار گھوڑے کی؟ چنگاریاں نکل رہی ہوں. ان گھوڑوں کی قسم. کون سے ہیں وہ گھوڑے؟ توجہ چاہتا ہوں دیدان گرامی. سارے گھوڑے دوڑتے رہتے سب کی قسم کھائے گا اللہ؟ پر نہیں، یہ تو ایک خاص جنگ کا تذکرہ ہے جس میں مولا راتوں رات اپنے گھوڑے کو اتنی تیز دوڑاتے ہوئے لے گئے کہ پتھروں پر جب علی کے گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی تو رات کو چنگاریاں ایسے اٹھتی تھی کہ دور تک روشنی ہو جاتی تھی. کہ علی کے محمد دوڑ رہا ہو، کھڑے ہوئے گھوڑے کی قسم نہیں کھاتا اللہ. مطلب یہ ہے کہ اللہ جب بھی جس چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس وقت کھاتا ہے جب وہ چیز اپنی معراج پہ ہو، جب وہ چیز اپنی بلند نہیں کھاتا. اللہ جب چیز بلندی کی طرف ہو تب قسم کھاتا ہے. سورج کی قسم بلندی کے ٹائم، چاند کی قسم بلندی کے وقت، زمین کی قسم اس کے کمال کے وقت، آسمان کی قسم اس کے کمال کے وقت، نفس کی قسم اس کے کمال کے وقت، گھوڑوں کی قسم اس کے کمال کے وقت. لیکن عزیزان گرامی، اللہ قرآن میں تیری آیت ہے کہ تو جو سنت بنا لیتا ہے، تو جو قانون بنا لیتا ہے وہ کبھی بدلتا نہیں. پروردگار تیری قسم کھانے کا قانون یہ ہے، تیری قسم کھانے کی سنت. گرنا آسمان سے ستارے کا، یہ ستارے کا کمال ہے، ستارے کا نقش ہے. توجہ چاہتا ہوں، ستارے کا کمال کب ہے؟ جب آسمان پر چمک رہا ہو. آسمان سے ٹوٹ جائے تو ستارہ ستارہ نہیں رہتا. مگر اللہ کہہ رہا ہے میں اسی ستارے کی قسم جو ٹوٹ گیا ہے، جو آسمان نہیں ہے، جو آسمان سے جھک آیا ہے، جو آسمان سے نیچے آ گیا. پروردگار کیوں؟ یہاں جھکتے ہوئے بتائے گی نادان بندے ذرا غور کر لے، ہر چیز کا جھکنا، ہر جگہ پہ جھکنا اس کی منقصد نہیں ہوتی. میں نے کہا پروردگار، اب اسے کہا مولانا آپ فرش پہ بیٹھ، مجھے نیچے بٹھا رہے آپ زمین کے اوپر. توجہ چاہتا ہوں. تو انسان کا زمین پر گرنا، زمین پر آنا، اس کا جھکاؤ ہوتا ہے، اس کی تنزلی ہوتی ہے، اس کی ترقی نہیں ہوتی. مولانا قبلہ کہہ کے بٹھائے، میں تب بھی نہ بیٹھوں. صاحب آپ زمین پر بٹھا کے میری بے عزتی کر رہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں اپنا آپ کو جب نماز میں بلاتا ہے تو آپ کی تکبیر کو اللہ معراج نہیں کہتا، آپ کے الحمد پڑھنے کو اللہ معراج نہیں کہتا، آپ کے رکوع کو اللہ معراج نہیں کہتا، آپ کے تشہد کو اللہ معراج نہیں کہتا. کب معراج کہتا ہے؟ جب آپ اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے ہیں. اللہ کہتا اب تم نے معراج پالی. معراج کا مطلب کیا ہے؟ بلندیوں پر پہنچ گئے. تو اب اللہ بتاتا یہ ہے کہ ہر جگہ پر جھکنا کمتری کی دلیل نہیں ہوتی، وہ جگہ دیکھی جاتی ہے کہ کہاں پر جھکا جا رہا ہے. اور جگہ کی عظمت سے بعد میں فرق آ جاتا ہے. اگر کسی کمتر جگہ پہ جھکا تو جھکاؤ ہے کمتری کی دلیل، لیکن کسی عظیم کی درگاہ میں جھکا، کسی بڑے کی درگاہ میں جھکنا، وہ جھکنا نہیں، وہ بلند ہونا ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. تو اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر جگہ جھک. جب وہ جھکا تب کیوں کھاتا ہے؟ آسمان پہ تھا قسم کھا لیتا، بات سمجھ میں آتی. پروردگار آواز دے گا ستارے کا جھکنا تو دیکھا، یہ نہ دیکھا کہ کہاں جھکا. کب پروردگار کہاں جھکا؟ کب وہیں پہ جھکا کہ جن کا دروازہ ہے تو انسانی دروازہ، اس کا ہاتھ دیکھو تو ید اللہ ہے، چہرہ دیکھو تو وجہ اللہ ہے، پورا دیکھو تو نفس اللہ ہے. آپ نے غور کیا؟ ہر جگہ پر جھکنا سبب منقصد نہیں ہوتا، بعض جگہوں پہ جھکنا سبب کمال ہوتا ہے. اللہ نے بتایا میرا ستارہ
جب تک میرے آسمان پر تھا تب تک اس لائق نہیں تھا کہ اس کی قسم کھاؤں. علی کے دروازے پر آ گیا تو اس لائق ہو گیا کہ میں اس کی قسم کھاؤں. دنیا والوں، اللہ ستارے کو علی کے دروازے پر بھیج کے اس کو لائق قسم بنا کے بتانا چاہتا تھا کہ جب میرے ستارے آسمان پر رہ کے لائق قسم لائق احترام نہیں ہوتے. لائق احترام تب ہوتے جب علی کے دروازے پر جھک جائے. جب میرے ستاروں کا یہ عالم ہے مسلمانوں، تم تو گنہگار خطاکار، علی کے دروازے کو چھوڑ کے عزت نہیں ملے گی. عزت تب ملے گی جب علی کے دروازے پر جھک جاؤ گے. یہ دروازہ ہے ہی اتنا عظیم کہ اس پر جو جھک جائے وہ عظیم ہو جاتا ہے. اور سنیے، آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید بچوں کے لیے نہیں ہو، یہ جو میں نے بات کی کہ جو اس دروازے پہ جھک جائے وہ عظیم ہو جاتا ہے، اس کے لیے دلیل ہے میرے پاس. جبرائیل کون ہے؟ اللہ کے مقرب فرشتے. فرشتوں کے درمیان ان کا مقام اور ان کا رتبہ کیا ہے کہ وہ فرشتوں کے کیا ہیں؟ سردار ہے. سید الملائکہ کون ہے؟ جبرائیل. سردار ملائک کون ہے؟ جبرائیل. تو سردار سردار ہوتا ہے، رعایا رعایا ہوتی ہے. فرشتے ایک، پھر فرشتوں میں فرشتوں کا سردار. نظر غور کیجئے کیا مقام ہے جبرائیل کا. فرشتوں کے سردار ہیں. کیا ہمیشہ سے سردار ہیں فرشتوں کے؟ اللہ نے جب سے ان کو خلق کیا تبھی سے سردار ہیں؟ تب سے سردار نہیں ہے عزیزان گرامی. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو اس دروازے پر جھک جائے وہ عظمت پا ہی جاتا ہے. ابھی جبرائیل سردار نہیں، فرشتوں میں کوئی سردار نہیں. ابھی عرش کے اوپر ملک الموت اسرافیل، معاف کیجیے اسرائیل نہیں، جناب اسرافیل جو سور پھونکنے والے ان میں، ملک الموت میں نہیں، اور جناب جبرائیل، ان دونوں کے درمیان ایک دن مباحثہ چھڑ گیا آسمان میں اللہ کی بارگاہ میں. دونوں فرشتے آپس میں کلام کرنے لگے، آپس میں بات کرنے لگے. اسرافیل کہتے ہیں جبرائیل جانتے ہو میرا رتبہ کیا ہے؟ کیا ہے تمہارا رتبہ؟ کہا اللہ نے اس اپنی پوری کائنات کو اپنے پیغمبروں تک جو امانتیں پہنچانی ہیں ان امانتوں کا امین اللہ نے مجھے بنایا. توجہ چاہتا ہوں. ملک الموت جبرائیل نے بتایا میرا رتبہ یہ ہے، پھر اسرافیل نے بتایا میرا رتبہ یہ ہے. جب دونوں کا کلام بڑھا آواز قدرت آئی، اے جبرائیل و اسرافیل ذرا سا دم لے لو. یہ نہ سمجھو کہ میں نے تمہیں کو سب سے بہتر بنایا ہے، میں نے تم سے بھی بہتر مخلوق پیدا کی ہے. اب تک نہ جبرائیل سردار ہے نہ اور کوئی سردار ہے. اب جبرائیل اور اسرائیل محمد علی صلی اللہ محمد 5 نام لکھے ہوئے نظر آئے اور اس کے نیچے لکھا تھا محمد علی فاطمہ حسین و حسن، اور اس کے نیچے لکھا تھا جنت انہی کی ملکیت ہے، نہر لبن انہی کی ملکیت ہے. اب جبرائیل اور اسرافیل نے سمجھ لیا کہ اللہ بتانا کیا چاہتا ہے. ان دونوں فرشتوں نے سمجھا کہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم غرور نہ کریں، ہم سے بھی بہتر اللہ نے یہ مخلوق بنائی ہے، ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے. اللہ کی بات کو سمجھا. اسرافیل تو خاموش ہو گئے، چپ چاپ ہو گئے، ایک کونے میں ہو گئے. ٹھیک ہے پروردگار، اب ہم کچھ نہیں کہیں گے، یہ ہم سے بہتر ایک مخلوق اور ہمیں سمجھ میں آ گئی. یہ اسرافیل تھے. پنجتن کو دیکھا، ان کی عظمت کو ملاحظہ کیا تو احترام میں خاموش ہو گیا اسرافیل. مگر جبرائیل نے جب پنجتن کو دیکھا، ان کے نام پڑھے اور دیکھا کہ یہ ہم سے بہتر مخلوق ہے، سمجھ گئے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے
کہ یہ سب سے بہتر مخلوق ہے تو جبرائیل دربان بنا دے. اللہم صل علی محمد اے پروردگار مجھے ان کا دربان، ان کا نوکر غلام بنا دے. کیا دعا کی تھی؟ دربان بنا دے. جبرائیل کی دعا رد ہونا چاہیے تھی. اللہ کی بارگاہ میں فرشتہ ہے، دعا کر رہا ہے تو دعا تو پوری ہونا ہے نا. کیا کہا جبرائیل نے؟ اس گھر کی عظمت کو پہچانے دنیا کا پروردگار مجھے ان کے دروازے کا نوکر بنا دے. جیسے جبرائیل نے کہا نوکر بنا دے، خدا نے کہا جبرائیل تو نے مجھے مسرور کیا، تو کہتا ہے کہ ان کا دربان بنا دے. جا، میں نے تجھے فرشتوں کا سردار بنایا. جو ہے نا آپ سلامات پڑھے. جب میں نے تجھے فرشتوں کا سردار بنایا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کا دربان بنا دیا. تو کہہ رہا جب میں نے تجھے فرشتوں کا سردار بنا دیا، وہ دربانی مانگ رہے ہیں، وہ نوکری مانگ رہے ہیں، غلامی مانگ رہے ہیں اس طرح کی. تو کہہ رہا میں نے فرشتوں کا سردار بنا دیا. آواز مشیت آئے گی. تو نے دعا نہیں دیکھی جبرائیل کی؟ دعا کس منزل پر کر رہے ہیں؟ انہوں نے دعا کی کہ اس دروازے کا مجھے دربان بنا دے. خدا بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو اس دروازے کا دربان خلوص دل سے بن جاتا ہے، اس کی کم سے کم منزلت یہ ہے کہ فرشتوں کا سردار ہوتا ہے. اور کہ دیکھو صلوات پڑھے اس بات کے سب عظمتیں پاتے. اس دروازے پر جو آگے جھکا، اللہ اس کو سید بناتا ہے، اس کو سردار بناتا ہے، اس کو قیادت عطا کر دیتا ہے. جو اس دروازے پہ آکڑ کے آتا ہے خدا اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. یہ دروازہ اتنا بلند ہے کہ خدا نے کہا، جبرائیل نے کہا تھا کہ ہمیں اس دروازے کا غلام بنا دے، اس دروازے کا دربان بنا دے. کہا میں نے تجھے فرشتوں کا سردار بنا. فرشتوں کا سردار بن گیا. تو فرشتوں کی سرداری کس کے ہاتھ میں ہے؟ جبرائیل کے ہاتھ میں ہے. اب جو ماتحت ہوتے ہیں سردار کے، ان کا کیا فریضہ ہے؟ جبرائیل کی خواہش کیا ہے؟ جبرائیل کی مرضی کیا ہے؟ اسی لیے تو ہم نے فرشتوں کو کبھی اس دروازے پر چکی چلاتے دیکھا، کبھی پانی بھرتے دیکھا، کبھی گہوارہ جھلاتے دیکھا. کیا کر رہے ہیں فرشتوں؟ کہا ہم بھی نہیں آیا. کب چکی چلا کے چلے گئے؟ تاریخ بلا دے گی. ایک دن یتیم بنا کے، ایک دن اسیر بنا. اس دروازے کی عظمت جس نے پہچان لی وہ عزت پا گیا. جس نے اس دروازے کی عظمت نہ پہچانی وہ ذلیل ہوا. دنیا میں اس نے حکومت حاصل کر لی، تخت چھین لیا، لیکن تخت چھین کے جملہ سنیے گا، توجہ چاہتا ہوں. اس گھرانے کے دشمنوں نے ان سے حکومت تو چھین لی مگر عزت نہ خرید سکے. ذلیل کا ذلیل رہ گئے. آپ کہیں گے سنگے امام حسن کے نام سے منصور ہے مجلس. حضران گرامی 36 منٹ ہو چکے ہیں، ٹائم زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. میں ختم کروں گا یہ بات کو، اس بھی لگوا لیتے ہیں. اس نے سوچا کہ پیسے بھی دوں گا سب کو، بیعت تو یہ زبردستی انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ کر ہی لی ہے. پیسہ دوں گا تو شاید میری تعریف بھی کریں گے، پیسہ دوں گا تو میری عزت بھی کریں گے. اور جو چاہتا ہوں صبح اٹھا رہا ہے، شام ہوئی، مغرب کا وقت ہوا. فاطمہ کا بیٹا، علی کا جانشین، حسن سبز قبا فریضہ عبادت ادا کر. مجھے معلوم ہے کہ تمہیں پتا چل گیا تھا میں صبح سے یہاں بیٹھا ہوں، تم آئے نہیں. تم تاخیر کر کے اس لیے آئے ہو کہ تم یہ چاہ رہے تھے کہ میں تاخیر سے جاؤں اور اس کا خزانہ ختم ہو جائے. میرا خزانہ ختم نہیں ہوتا. کہا تم چاہے جتنی تاخیر کر کے آتے، یہ میرا خزانہ ہے، ہندا کا بیٹا ہوں، ختم ہونے والا نہیں ہے. اپنے خادموں کو حکم دیا کہ صبح سے اب تک جتنا خزانہ بٹ چکا ہے اس کے جسٹ ڈبل خزانہ لے آؤ.
تو فاطمہ کا بیٹا ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ اس مال کی طرف نظر بھر کے بھی نہیں دیکھتا. توجہ چاہتا ہوں. نماز پڑھنے لگے. ادھر مولا نماز پڑھ کے فارغ ہو. ایک موچی جوڑا جوتی اس کے پاس نالے، اور امام نماز مکمل کر چکے. یہ انتظار کر رہا ہے مولا. اس کو پتا چلا کہ مسجد میں امام آئے. اب آیا ہی دیکھا کہ سامنے حاکم بیٹھا ہے، خزانے کا منہ کھلا ہوا ہے، سب کو برفیاں بانٹ رہا ہے. اب یہ جانا چاہیے تھا، اس کو جا کے سلام کرتا، اشرفیوں کا مطالبہ کرتا، مگر خاموش. نہ اس کو سلام کرتا ہے، نہ اشرفی کا مطالبہ کرتا ہے، نہ مال مانگتا ہے، نہ دولت طلب کرتا ہے. خاموش. مولا کا انتظار کر رہا ہے کہ مولا کب نماز ختم کرے. جیسے ہی مولا نماز ختم کر کے چلنے لگے، آگے بڑھا. فرزند زہرا السلام علیکم. کہا علیکم السلام. کہا کہ اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں. کہا بالکل اجازت ہے. کہا مولا مولا ایک میری منت تھی. منت یہ تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں آپ کے پائے مقدس کے لیے جوتیاں بناؤں گا، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. مولا میرا کام ہو گیا، میں جوتیاں بنا کے لایا. آپ یہ میرا ہدیہ، چھوٹا سا ہدیہ، حقیر سا ہے. موچی کیا حیثیت رکھتا بیچارہ. فرزند زہرا سے کہا میرا یہ ہدیہ قبول کر لیجئے. مولا نے کہا آؤ تمہارا ہدیہ مجھے قبول ہے. ہدیہ مولا کی خدمت میں پیش کرنا اس نے چاہا، مگر کہا مولا ایک تمنا اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ منت تو میری پوری ہو گئی، مگر ایک تمنا ابھی ادھوری ہے. کہ تمنا کیا ہے؟ کہ تمنا یہ ہے کہ میں یہ جوتیاں اپنے ہاتھوں سے آپ کے پائے مبارک میں پہناؤں. مولا نے اپنا پیر آگے کر دیا، کہا پہناؤں. اب جیسے اس نے مولا کے پیروں میں جوتیاں پہنائی، توجہ چاہتا ہوں، مولا اٹھے. مولا اٹھے، چلنا چاہتے ہیں کہ امیر نے آواز دی. امیر نے کیا کہا تھا؟ امیر نے میں ہندا کا بیٹا ہوں، کتنی بھی تاخیر سے آتے میرا خزانہ ختم نہ ہوتا. کہا ہے حسن یہ اپنا مال تو لے کے جاؤ، اونٹوں پہ لگوا دوں آپ کا مال، گھر پہنچا دوں. مولا نے ایک مرتبہ اس کو ترچھی نظروں سے دیکھا اور پھر اپنے اس غلام کی طرف اشارہ کیا. اے موچی تو نے میرے پیروں میں جوتی پہنائی، تیرے خلوص کا ہم یہ اجر دیتے ہیں کہ یہ جتنا خزانہ اس نے یہاں پہ ڈھیر کیا ہے اٹھا اپنے گھر لے جا. اب سنیے گا، کلائی میکس تو اب ہے، سنیے گا. اب اس نے دیکھا مولا نے خزانہ میں نے دیا تھا ان کو، ان کی عزت بڑھائی تھی میں نے، ان کو دنیا کا سب سے بڑا انسان سمجھ کے میں نے سب سے زیادہ خزانہ دیا، سب کے برابر دیا. انہوں نے یہ موچی کو دے دیا. وہ ایک مرتبہ کہتا ہے اے حسن ذرا اس مال کی قیمت تو دیکھ لیتے، کسے دے رہے ہو. وہ ایک مرتبہ مولا نے وہ جملہ جو مولا بہت پہلے سن چکے تھے، ایک ناجائز جملہ اس نے بولا تھا، کہا ہندا کا بیٹا ہوں، خزانہ ختم نہیں ہوتا. جیسے اس نے کہا حسن اس مال کی ذرا قیمت تو آنکھ لیتے، کسے دے دی، کسی اہل کو دے دیتے. تو مولا نے کہا تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اے اتنا مال فاطمہ کا بیٹا موچیوں میں تقسیم کر دیتا ہے. صلوات پڑھ دے. یہ اس گھر کی سخاوت ہے، یہ اس گھر کی عظمت ہے. جو اس گھر پہ آتا ہے چھوٹا بن کے، جو اس گھر پہ آتا ہے پیروں میں لپٹتے ہوئے، یہ اس کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ اس کو رئیس بنا دیتا ہے. جو پورے مدینے کو وہ خزانہ دیتا ہے، اتنا خزانہ وہ مولا اپنی جوتی پہنانے والے کو دے دیتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، مولا نے یہ بتایا کہ ہندا کا بیٹا جتنا خزانہ اشراف کے اوپر لٹاتا ہے، فاطمہ کا بیٹا اتنا خزانہ جوتی سیدھی کرنے والے کو دے دیا کرتا ہے. اور کی جگہ جزانے گرامی یہ دروازہ ہے، جو اس دروازے پہ آیا چھٹتا ہوا وہ بڑا بن کے لوٹا. جو اس دروازے پہ آیا اکڑتے ہوئے اس کو ذلیل کر دیا خدا نے. یہ دروازہ وہ ہے کہ جو دروازہ قرآن کی آیتوں سے نزول کا مرکز ہے. یہ دروازہ وہ ہے
جو فرشتوں کے آنے جانے کا مرکز ہے. یہ فرشتہ وہ ہے جہاں پر اللہ کی مشیتیں بسیرا کرتی ہیں. اس دروازے کا احترام نبی نے بتایا. جب بھی مسجد جاتے تھے تو پہلے فاطمہ کے دروازے پر آتے تھے. نماز ہم بعد میں پڑھیں گے, پہلے کیا کریں گے؟ السلام علیکم یا اہل بیت, اے اہل بیت نبوت و سلام. نبی بتا کے گئے کہ اگر نمازیں قبول کرانی ہیں تو میری سنت یہ ہے, نمازیں بعد میں پڑھنا, فاطمہ کی محبت دل میں پہلے ہونا چاہیے, تب نمازیں قبول ہوں گی, ورنہ نمازیں قبول نہ ہوں. اور ہاں عزیزان گرامی, اس دروازے کے شہزادے اپنی عظمتیں محفوظ کر کے اس دنیا کو خیرات تقسیم کرتے رہے. مال کی خیرات, علم کی خیرات, کردار کی خیرات, ہدایتوں کی خیرات اس دروازے سے ملتی ہے. اور عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں, یہی اس گھر سے دشمنی تھی زمانے کو کہ کہا اب یہ ایسے تو ہمارا مقصد پورا نہ ہوگا. مقصد تبھی پورا ہوگا جب ان کو دنیا سے ہٹا دیا جائے. تو ظالموں نے وہی وتیرہ اپنایا جو ہمیشہ ہر دور کے ظالم کا رہا, کہ جب حق کو دبا نہ سکا تو اس کو مٹانے کے درپے ہو گیا. روم سے زہر منگایا گیا. زہر جودہ بنت اشعث امام کی زوجہ ہے, اس کے حوالے کر دیا گیا. کہا کہ دیکھو یہ زہر اپنے شوہر حسن کو دیتا تو بدلے میں کیا ہے؟ کہا ہم اپنے بیٹے یزید سے تمہارا عقد کر کے تم یزید جیسے لعین کی بیوی بننا گوارا کر لیتی, اس کی زوجیت میں جانا گوارا کر لیتی. یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ جودہ بنت اشعث نے زہر لیا, گھر میں آئی. مولا امام حسن جانتے ہیں اس کو زہر مل چکا ہے, یہ مجھے زہر دینے والی ہے, مگر واہ کریم ابن کریم, واہ اس رحیم خدا کے کریم بندے. جیسے خدا اپنے مخالفوں پر رحم کرتا ہے ویسے ہی اپنے جان کے دشمن پر رحم کرتے رہے. کہ ٹھیک ہے مجھے زہر دے گی, مگر امام نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ کی, جیسے پہلے ملتے تھے ویسے ہی ملتے رہے. اور وہ وقت آیا کہ اس نے امام کو زہر دے دیا. اور جب امام کو زہر دیا گیا, آزادارو امام کے بدن میں زہر اثر کرنے لگا. زہر اتنا سخت تھا کہ امام کا بدن سبز ہو گیا, امام کے بدن کا رنگ بدل گیا. اب امام کا بدن جب سبز ہونے لگا, امام حسین نے کہا بھیا یہ آپ کا رنگ کیوں بدل رہا ہے, یہ آپ کا رنگ سبز کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ امام حسن نے کہا بھیا مجھے زہر دے دیا گیا ہے, اب میں چند دنوں کا مہمان ہوں, تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا. امام حسین نے سر و سینہ پیٹا, ماتم کرنا شروع کیا, نوحہ پڑھنا شروع کیا. جب امام حسین کا گریہ امام حسن نے دیکھا, بھیا کس لیے رو رہے ہو؟ کہ بھائی آپ کے اوپر اتنی سخت مصیبت آ گئی, یہ بھائی گریہ نہ کرے تو کیا کرے؟ امام حسن نے تسلی دی, اے حسین بھیا یہ میری مصیبت تو کچھ مصیبت نہیں, لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ الحسین, ارے عاشور کو جب مصیبت آپ پر پڑے گی, ارے مجھ پر وہ مصیبت نہیں پڑی, ارے غم تو آپ کا غم ہے, بھیا آنسو پہنچ لو. جزاکم رب. کیا ہو بھیا؟ کہ مجھے قے ہونے والی ہے, مجھے قے ہونے والی ہے. امام نے لگن منگایا, امام حسن نے اس میں قے کی. اب جو قے کی تو حسین نے دیکھا کہ بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے نکل کے لگن میں گر گئے. حسین تڑپ گئے. حسین جب رونے لگے, ارے ادھر حجرے میں زینب کے کانوں میں آواز پہنچی, دوڑی ہوئی باہر آئی. ایک مرتبہ حسن نے دیکھا کہ زینب آ رہی ہے, ارے حسین بھیا اس لگن کو چھپا دو کہیں زینب نہ دیکھ لے. جزاکم ربکم. حسن نے چاہا
کہ زینب یہ 72 جگر کے میرے ٹکڑے نہ دیکھ لے. مگر زینب بھائی عالم خیر معلمہ، ارے سمجھ گئی لگن منگایا گیا تھا. لگن حسن کے بستر کے نیچے جب امام نے کیا، زینب نے دیکھ لیا بھیا یہ کیا ہے، اس لگن میں کیا ہے. امام حسین نے چاہا کہ زینب کو نہ دکھائے، مگر زینب نے کہا بھیا آپ کو میرے حق کا واسطہ مجھے دکھاؤ تو صحیح کیا ہے. ارے حسین نے لگن دکھایا. اب جو زینب کو اپنے بھائی کا جگر نظر آیا، ارے تڑپ کے زمین پہ آ گئی، لشکر گئی زینب. جزاکم ربکم اجرکم اللہ. زینب کو غش سے فاقے ملایا گیا. میں کہوں گا بی بی زینب ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا بی بی میری شہزادی، ارے واقعاً بہت بڑا غم ہے. کسی بہن کو خدا یہ منظر نہ دکھائے اپنے بھائی کا کہ زینب نے دیکھا کہ بھائی کا جگر ارے اس کے 72 ٹکڑے ایک لگن میں ہے. مگر میں کہوں گا بی بی ارے آپ کو تو بہت لمبا سفر طے کرنا ہے. بی بی آپ حوصلہ رکھیے، آپ صبر کیجئے. ارے اگر ایک جگر کے ٹکڑے دیکھ کے آپ کا یہ عالم ہے، ارے بی بی جب عاشور کے دن 72 جنازے دیکھیں گی تو آپ کیسے برداشت کریں؟ ہاں جزاکم ربکم اجرکم اللہ. ہاں زینب آواز دیں گی ارے آج میرے بھائی کے 72 جگر کے ٹکڑے ارے میں نے دیکھے مجھ سے برداشت نہ ہوا. مگر جب میں کربلا میں آؤں گی وہاں میری ذمہ داری بدل جائے گی. اور ہم نے دیکھا زینب کا کیا جگر کربلا میں تھا. ارے 70 قدم کے فاصلے سے زینب اپنے ماجائے کو دیکھ رہی ہے. ارے لہو میں ڈوبا ہوا شبر خنجر لیے ہوئے ضربتیں لگا رہا ہے. زینب فریاد کر رہی ہے اے پسر چاند تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجایا مارا جا رہا ہے، میرے ماجائے کو قتل کیا جا رہا ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ماتم حسین.